میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کیسے لمحات تو نے مجھے عطا کیے ہیں۔ میرا محبوب بھی میرے پاس، مجھے تنہائی بھی میسر، اور میری محبت بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ جب محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہاں اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کتنی عجیب بات ہے، کتنا عجیب عالم ہے۔ رب العالمین نے اس دنیا کی ساری بلائیاں محمد میں جمع فرمائی ہیں، سراپائے ہدایت بنایا، سراپائے ذکر بنایا، سراپائے تذکرہ بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک نصیحت بنایا۔ ہر شان اور ہر رفعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ وہ کون سا ایسا درجہ ہے، وہ کون سا ایسا مقام ہے جو محمد کو نہیں ملا؟ لیکن ابو بکر کی قسمت تو دیکھیے گا، جس انسان میں رب العالمین نے ساری دنیا کی بلائیاں اکٹھی فرما دی، آج رب العالمین نے اس انسان کو اٹھا کر ابو بکر کی جھولی میں ڈال دیا۔ کتنی بڑی، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی جھولی میں تشریف فرمائے، اور میرے دوستو، پیچھے سے مشرکین آئے ہیں کہ اسی غار میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ مشرکین آ گئے، دشمن تو باہر غار میں کھڑا ہے، اگر سر نیچے کر کے دیکھے گا تو پکڑے جائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت ابو بکر تو ڈرے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نبوت کا دل تھا، جس نے قرآن کی آیات کو اپنے اندر سمو لیا تھا، وہ دل دشمن سے نہیں ڈرتا۔ ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر ڈرتا کیوں ہے؟ جس طرح میرا رب میرے ساتھ ہے، اسی طرح میرا رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ تیرا اور میرا رب کوئی علیحدہ تو نہیں ہے، ہمارا رب ایک ہے۔ جس طرح اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تیرے ساتھ بھی تو وعدہ ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں۔ پھر یہاں سے جب نکلتے ہیں، اب سفر طے ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے وہ جو 2 اونٹنیاں خریدی تھیں حضرت ابو بکر نے، وہ غلام لے کر آ گیا۔ اب یہاں سے یہ 4 بندے ہو گئے، حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عامر بن فہیرہ غلام، اور ایک راستہ دکھانے والا۔ یہ 4 بندے یہاں سے اب غار سے نکلے ہیں۔ اب یہ دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے، غار سے مدینہ تک۔ مشرکین نے بولی لگائی ہے، جو ابو بکر کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملے گا، جو محمد عربی کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملے گا۔ اب میں پھر وہ ادھر بات کروں گا جو میں نے پچھلے سال بھی کی تھی، چلیں سنا دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی بات ہے، ہمیں تو بیان کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ ہاں جی، ابو بکر کی قیمت بھی 100 اونٹ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت بھی 100 اونٹ، جو ابو بکر کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے، جو محمد کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے۔ حالانکہ میرے دوستو، تقابل تو دیکھیے،
ابو بکر کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تقابل ہے؟ نسبت ہی کوئی نہیں، آقا اور غلام والی نسبت ہے، مولا اور غلام والی نسبت ہے۔ آمینہ کے لال امام الانبیاء ہے، ابو بکر امتیوں کا سردار ہے، لیکن نسبت کوئی نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن مشرکین کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے قیمت ایک لگا دی، ابو بکر کو کوئی لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے، محمد کو جو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے۔ میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 کلو پانی ہو اور 1 ہی کلو دودھ ہو، پانی کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، دودھ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرے دوستو جس وقت یہ 1 کلو پانی اس 1 کلو دودھ میں ملا دیا جائے، پھر اس کا پانی کی قیمت بھی وہی بن جاتی ہے جو دودھ کی قیمت وہی۔ کیوں؟ اس نے اپنے رنگ کو چھوڑ دیا۔ پانی کی اب قیمت وہی ہے جو دودھ کی قیمت ہے، اس لیے کہ پانی نے اپنا رنگ چھوڑ کر اپنا رنگ دودھ کو دے دیا، یعنی پانی دودھ کے رنگ میں رنگا گیا۔ میرے دوستو ویسے تو ابو بکر کی قیمت بہت زیادہ کم تھی نبوت سے، کیونکہ نبوت کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 40 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے، لیکن جس وقت ابو بکر نے اپنا رنگ چھوڑ کر محمد کو رنگ دے دیا، ابو بکر جب محمد کے رنگ میں رنگا گیا تو پھر ابو بکر کی بھی وہی قیمت لگ گئی جو نبوت کی قیمت تھی۔ ویسے تو ابو بکر کی قیمت نبوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن رنگ کو اپنے محبوب کے رنگ میں ڈھل گیا۔ محبوب کے رنگ میں ڈھل جانے کو محبت کہتے ہیں۔ میرے دوستو جب انسان اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے نا، یہی انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم، ہم نے جب بھی ابراہیم کو کہا کہ جھک جا، ہم نے جب بھی ابراہیم کو کہا کہ ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ابراہیم کہنے لگا اسلمت لرب العالمین، میرا پروردگار تیرے کہنے سے پہلے میں جھک گیا ہوں۔ ہم نے جب بھی ابراہیم کو کہا جھک جا تو ابراہیم نے کہا اللہ آپ کے کہنے سے پہلے جھک گیا ہوں۔ یہی محبت ہوتی ہے میرے دوستو۔ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان اور ہے، ہمارے فعل اور ہیں۔ ہماری زبان اور ہے، ہمارا کام اور ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے جانیں بھی قربان ہیں، آپ کے لیے مال بھی قربان ہے، لیکن آپ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہمارا مال بھی قربان ہے، ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت اپنے چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں آج ہی اللہ سے وعدہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کریں کہ آئندہ رسول اللہ کی سنت کبھی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہو اور وہ بال گلیوں میں اور ان کے اندر نالیوں میں بہتے پھرے۔ تو یہ آپ وعدہ کریں اللہ کے رسول سے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ رسول اللہ کی سنت کو نہیں منڈلوائیں گے۔ وعدہ کریں اپنے دل کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وعدہ کریں۔ اب ادھر سے 4 بندے نکلے ہیں، مشرکین نے کہا جو لائے گا 200 اونٹ ملیں گے۔ کیا نام تھا ان کا؟ جو سراقہ، کچھ تو ٹھیک ہی ہے، زبر زیر کی غلطی تو ہوتی رہتی ہے۔ سراقہ بن مالک بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو پتہ چلا نا کہ 200 اونٹ مل رہے ہیں، گھوڑا دوڑایا، پچھلے راستے سے رسول اللہ کو جا کر ملتا ہے،
حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول دشمن تو آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کلا کلا، میرے رب نے میرے ساتھ معیت کا وعدہ کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن ہمیں پالے۔ اللہ سے دعا کرنے لگے اے رب العالمین اپنی طرف سے اس دشمن کو کافی ہو جا۔ اللہ کے رسول نے جو نگاہ سراقہ پر ڈالی نا تو سراقہ کا گھوڑا زمین میں دسنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھیں جہاں تک سراقہ کے گھوڑے کو دیکھ رہی تھی اس کا گھوڑا وہاں تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ معافی مانگی، معاف کر دیں، اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب اس طرح بار بار معاملہ ہوا تو پھر سمجھ گیا انسان، آخر تو سمجھ ہی جاتا ہے حق کو۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اس دن کی امان دیتے ہیں جس دن آپ مکہ کو فتح کریں گے؟ اس دن کی امان چاہیے کہ آپ اس دن مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا سراقہ تجھے امان دی، جب میں مکہ پر چڑھائی کروں گا تو تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ سراقہ زیرک انسان تھا، سمجھدار انسان تھا، کہنے لگا اس طرح نہیں مانوں گا، لکھ کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو کہا کہ اس کو امان لکھ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو امان دی۔ اب سراقہ جانے لگا ہے، اللہ کے رسول نے آواز لگائی سراقہ کچھ چیز تو نے اپنی دور اندیشی سے پہچان لی ہے کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں مکہ کو فتح کروں گا، تو پہچان گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو میرے رب نے بتائی ہیں وہ بھی سنتا جا۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھوں پر کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ کیسا وقت ہوگا، اس دن کو یاد کرنا۔ میرے دوستو پھر یہ دونوں وقت آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کے رسول کے دستے کے آگے چل رہے ہیں۔ مکہ کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ جن چند کافروں نے مزاحمت کی تھی ان کے سر قلم کر دیے گئے، اور جنہوں نے معافیاں مانگی تھی ان کو معاف کر دیا جانے لگا۔ دور سے سراقہ اپنے ہاتھ میں وہ امن نامہ پکڑ کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے آپ نے مجھے امن نامہ دیا تھا کہ سراقہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ کو میرے پاس لاؤ۔ یہ جو الفاظ تھے نا کہ سراقہ کو میرے پاس لاؤ، ان الفاظ میں اتنی مٹھاس تھی کہ سراقہ یہ الفاظ سنتے ہی اللہ کے پیغمبر کا صحابی بن گیا۔ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ کیسر و کسرا فتح ہو گیا، روم ٹوٹ گیا۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر، حضرت عمر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے جب کسرا کے کنگن آ گئے نا، آواز لگائی این سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ میرے دوستو سراقہ کو بلایا گیا۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سراقہ کی باہوں پر وہ کنگن پہنائے، اور سراقہ اس دن رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے محبوب کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ جو میرے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج پورا ہو گیا۔ سراقہ واپس چلا گیا۔ اب ادھر سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس گیا سراقہ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، کچھ لوگ جا رہے تھے، 3-4 بندوں کا قافلہ تھا تو ہم نے دیکھا۔ تو سراقہ کہنے لگا نہیں میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں، وہ کوئی اور بندے تھے۔
بات نہیں بتائی، بس بات ختم کر دی. وہ کوئی اور تھے، میں ادھر سے ابھی ہو کر آیا ہوں، وہ نہیں ہے جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں ادھر سے اور ام معبد کے خیمے میں جا پہنچے. پھر وہ ام معبد کا خیمہ آ گیا. یہ بہت محبت بڑی داستان ہے میرے دوستو. ہم جب ایسی باتیں بیان کرتے ہیں تو ہماری محبت میں رسول اللہ کے لیے اضافہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے دن تھے جب ہمارے رسول تپتے ہوئے صحرا پر اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ ام معبد ایک بوڑھی خاتون ہے. اس کا نام کیا تھا؟ عاتکہ بنت خالد الخزاعیہ. اس نے صحرا کی پشت پر خیمہ لگایا ہے. دور سے جب کوئی مسافر ام معبد کے خیمے کو دیکھتا تھا تو اس کو یوں لگتا تھا جیسے صحرا میں کنواں مل جائے. امید کی کرن. پھر یہ خدمت کرتی مسافروں کی. لیکن آج جو مہمان ام معبد کے خیمے میں آیا ہے، ایسا مہمان تو پہلے کبھی نہیں آیا. ایسا انسان تو ام معبد کے پاس کبھی نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر بڑھیا سے پوچھ اگر کچھ ہے تو لائے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. حضرت ابو بکر نے ام معبد سے سوال کیا اماں جان کچھ ہے تو لائیے گا، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، رات کا سفر طے کیا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. میرے دوستو ام معبد نے رسول اللہ کی جبین کی سلوٹوں کو دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی. ابو بکر کو کہنے لگی اے نوجوان تجھے کیا بتاؤں، ہماری ساری بکریاں تو میرا خاوند ابو معبد لے کر جنگل میں گیا ہے، لیکن یہ بوڑھی بکری ہے اس سے چلا نہیں جاتا. اگر تجھے کچھ دیتی ہے تو لے لے، ہمیں تو آج تک اس نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ ہے تو لے لے. رسول اللہ نے فرمایا بڑھیا اگر ہم اپنی قسمت آزمائیں تو تجھے کوئی شکوہ تو نہیں. بڑھیا کہنے لگی قسمت آزماؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی کمر پر ہاتھ رکھا نا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم اس بکری نے اس ہاتھ کی وجہ سے کس جوڑ میں کتنی ٹھنڈک محسوس کی ہوگی. اسے تو نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ کیسا ہے، اسے نہیں معلوم اس ہاتھ کی برکتیں کیسی ہیں. وہ موقع یاد کیجئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پر تشریف فرمائے. خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے تشریف لائے. صحابہ کو جمع کیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اپنا ہاتھ نیچے رکھا، ابو بکر نے بیعت کی. اپنا ہاتھ نیچے رکھا، عمر نے بیعت کی. اپنا ہاتھ نیچے رکھا، حضرت علی نے بیعت کی. صحابہ بیعت کرتے رہے. قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. جب صحابہ نے بیعت کر لی تو اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر میں اللہ کا ہاتھ ہے. میرے دوستو جس ہاتھ کے اوپر کبھی ابو بکر بیعت کرے، جس ہاتھ کے اوپر کبھی حضرت عمر ہاتھ رکھے، جس ہاتھ کے اوپر کبھی حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ آ جائے، پھر اسی ہاتھ پر اللہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کو پکا فرما لے. یہ ام معبد کی بکری کی قسمت تو دیکھو نا، جس ہاتھ کے نیچے صحابہ کے ہاتھ آتے ہیں آج اس ہاتھ کے نیچے ام معبد کی بکری آ گئی ہے. کتنی قسمتوں والی یہ بکری ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو بکر دیکھ تو صحیح دودھ آیا ہے یا نہیں آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا آپ دودھ کی بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، صرف دودھ آیا نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمانے گزر گئے ہوں، بارش نہ ہوئی ہو. انسانیت پر فقر و فاقہ کا عالم ہو، ہر انسان اللہ سے بارش مانگتا ہو، پھر رب العالمین سیاہ بادلوں کو بھیجے
وہ سیاہ بادل اپنا سینہ چھلنی کر کے جس طرح اپنے قطروں کو زمین پر برساتے ہیں، اس بکری کے تھنوں میں دودھ ایسے آ رہا ہے۔ آپ دودھ کی بات کرتے ہیں، دودھ تو ایسے آ رہا ہے جیسے سامن میں گھٹا برستی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ دودھ کو دوہا، ام معبد کو بیٹے کو دیا، پی بیٹا۔ اس نے پیا، سارے مسافروں کو دیا۔ میرے دوستو، یہی سیرت رسول ہے۔ جب سب نے سیر ہو کر پی لیا، اس کے بعد پھر رسول اللہ نے خود نوش فرمایا۔ یہ سیرت رسول ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں، پہلے دوسروں کو پلائیں، بعد میں خود پی لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان دوسروں کو پلائے وہ بھوکا رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں رکھتے۔ ام معبد برکتیں بھی دیکھ رہی ہے، رحمتیں بھی دیکھ رہی ہے، رفعتیں بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ہونٹوں کو دیکھتی ہے، کبھی سیاہ زلفوں کو دیکھتی ہے، کبھی بول چال کو دیکھتی ہے، کبھی چلن کو دیکھتی ہے، کبھی رسول اللہ کی ان موٹی آنکھوں کو دیکھتی ہے۔ دیکھتی تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ کے رسول محبتیں بکھیرتے ہوئے ام معبد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ام معبد کے خیمے سے نکل گئے۔ اب شام ہوئی تو ابو معبد تشریف لائے، لیکن یہ گھر تو بدلا ہوا تھا۔ اس گھر میں جیسے کبھی خوشبو نہیں آتی تھی، آج خوشبوؤں کا سامان ہے، رحمتوں کا عالم ہے، برکتوں کا نظام ہے۔ ام معبد داخل ہوتے ہوئے ابو معبد داخل ہوتے ہی کہنے لگا، ام معبد یہ کیسا عالم ہے، ہمارے گھر میں خوشبوئیں کیسی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، آج ہمارے گھر میں خوشبو کیسی ہے۔ ام معبد کہنے لگی، ابو معبد کیا بتاؤں، آج میں نے جو ایسا انسان دیکھا ہے ایسا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جیسا آج انسان آیا نا، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کیسا انسان تھا؟ ابو معبد نے حلیہ بتانا شروع کیا۔ رأیت رجلا حسینا جمیلا قسیما ابعد من جمیل احسن ابعد اجمل من بعید احسن من قریب۔ ام معبد کہنے لگی، میں نے ایک حسین انسان دیکھا، ایک جمیل انسان دیکھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو قریب سے دیکھتی، میں اس کو دور سے دیکھتی تو وہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا، لیکن جب وہ قریب آ جاتا تھا تو وہ اس سے زیادہ بھی خوبصورت ہو جاتا تھا۔ دور سے بھی خوبصورت تھا، نزدیک سے بھی خوبصورت تھا۔ کچھ ہوتے ہیں نا انسان جو دور سے خوبصورت، نزدیک سے تھوڑے سے۔ میرے دوستو، دور سے بھی خوبصورت، نزدیک سے بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ نے قریب سے دیکھا تو کہنے لگی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لوگوں کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لیکن میرا سورج لوگوں کے سورج سے زیادہ حسین ہے، کیونکہ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج فجر کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے دور قریب سے دیکھا تو یہ فرمایا۔ حضرت حسان نے قریب سے دیکھا تو کیا فرماتے ہیں، احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ میرے محبوب، آپ جیسا کسی ماں نے بیٹا نہیں جنا ہے، آپ جیسا میری آنکھ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ ان لوگوں نے قریب سے دیکھا تو یہ فرمایا۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے
1400 سال بعد دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے جنت میں مانتا ہوں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میں مانتا ہوں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہاں ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو میرا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی خوبصورت پایا، جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی خوبصورت پایا۔ اب معبد سے ابو معبد کہنے لگا وہ انسان کیسا تھا، اس کا حلیہ تو بتا۔ معبد کہنے لگی وہ بولتا کیسے تھا؟ معبد کہنے لگی وہ بولتا ایسے تھا جیسے کہ ایک تسبیح کو ایک لڑی میں پرویا جائے، دانوں کو ایک لڑی میں پرویا جائے، پھر وہ لڑی ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے نیچے گرتے ہیں نا قطار در قطار، وہ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے تسبیح سے دانے گر رہے ہیں۔ وہ مسکراتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، وہ مسکراتا تھا تو تبسم چھلکتا تھا، وہ بولتا تھا تو تلاتم خیز میجیں آپس میں بغل گیر ہوتی تھیں۔ وہ ایسا انسان تھا۔ اچھا وہ بیٹھتا کیسے تھا؟ وہ بیٹھتا کیسے تھا؟ معبد کہنے لگی وہ بیٹھتا ایسے تھا کہ جیسے 3 شاخیں ہوں، ایک یہ شاخ، ایک یہ شاخ، ایک یہ شاخ، ہوا چلے تو یہ والی شاخ اس سے ٹکرائے، ہوا چلے تو یہ والی شاخ بھی درمیان والی شاخ سے ٹکرائے۔ وہ بیٹھتا ایسے تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے ارد گرد والے لوگ اس کے بوسے لے رہے ہیں، وہ ایسے بیٹھتا۔ ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، اس کا مسکرانا بھی خوبصورت، اس کا بولنا بھی خوبصورت، وہ بولتا تھا تو دل کرتا تھا بولتا ہی جائے، وہ مسکراتا تھا تو دل کرتا تھا مسکراتا ہی جائے، وہ چپ ہوتا تھا تو دل کرتا تھا اس کی خاموشی کتنی خوبصورت ہے۔ ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، اس کا خوش ہونا بھی خوبصورت، اس کا بولنا بھی خوبصورت، اس کا چالنا بھی خوبصورت، اس کا چپ رہنا بھی خوبصورت۔ ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، اس کی زندگی کی ہر ادا خوبصورت تھی۔ 2 لفظوں میں تجھے بتاؤں تو وہ سراپا نور تھا، اس کی زندگی کی ہر ادا خوبصورت تھی۔ اب وقت ختم ہوا ہے، ایک گزارش سن لیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ ہمارے بس میں صرف دعا کرنا ہی ہے، اس کے سوا ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی کچھ نہیں تھا اور ویسے ہمارے حکمرانوں میں چھوڑا بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم اٹھتے ہیں ہمارے سویرے مسکراتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو ان کے سویرے ماتم کرتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو ہماری صبح مسکراتی ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو ان کی صبح مرجھائی ہوئی ہیں، ہماری شام ہوتی ہے ہماری شام مسکرا رہی ہے، ان کی شامیں ماتم کر رہی ہیں۔ 2,500 سے 3,000 ہمارے بہن بھائی شہید ہو گئے، بہت زیادہ زخمی ہیں، 4,000 13,000 شہید ہوئے یا زخمی ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسیحا ان کے لیے بھیجے جو ان کو اس ظالم بستی سے نکالے۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ وہ صبح و شام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کچھ ایسا انسان بھیج جو ہمیں اس ظالم بستی سے نکالے۔ بیت المقدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، رسول اللہ نے، ہاں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت ہندوستان کو ایک جماعت فتح کرے گی اور وہ اپنے کالے جھنڈے جا کر فلسطین میں بیت المقدس میں فتح جا کر نصب کرے گی، وہ وقت ابھی دور ہے۔ لیکن بیت المقدس کے لیے لڑنا یہ اسلام کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا۔ حضرت عمر نے اس کو فتح کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ انہوں نے، ان کی بھی وہاں پر عبادت گاہ ہے، وہ بھی ایک دیوار سی ہے، وہ صحابہ نے گرا دی تھی، اس لیے وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے دعائیں کریں،
رو رو کر اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسی امداد بھیجے جو انہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔